بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10 چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ رمضان مبارک کے شرعی مسائل جن کا جاننا سب کے لیے ضروری ہے۔ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ رمضان مبارک کے روزے رکھنا اسلام کا تیسرا فرض ہے۔ جو اس کے فرض ہونے کا انکار کرے مسلمان نہیں رہتا، اور جو اس فرض کو ادا نہ کرے وہ سخت گنہگار فاسق ہے۔ روزہ کی نیت کہتے ہیں دل کے قصد واردہ کو زبان سے کچھ کہے یا نہ کہیں۔ روزے کے لیے نیت شرط ہے۔ اگر روزے کا ارادہ نہ کیا اور تمام دن کچھ کھایا پیا نہیں تو روزہ نہ ہوگا۔ رمضان کے روزے کی نیت رات سے کر لینا بہتر ہے، اور رات کو نہ کی ہو تو دن کو بھی زوال سے 1.5 گھنٹہ پہلے تک کر سکتے ہیں، بشرطیہ کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے: کان اور ناک میں دوا ڈالنا، قصداً منہ بھر کے قے کرنا، کلی کرتے ہوئے حلق میں پانی چلا جانا، کوئی ایسی چیز نگل جانا جو عادتاً کھائی نہیں جاتی، جیسے لکڑی، لوہا، کچا گیہوں کا دانہ وغیرہ، لوباں یا عود وغیرہ کا دھواں قصداً ناک یا حلق میں پہنچانا، بیڑی، سگریٹ، حقہ پینا اسی حکم میں ہے۔ بھول کر کھا پی لیا اور یہ خیال آیا کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا ہوگا، پھر قصداً کھا پی لیا۔ رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد سحری کھا لی۔ دن باقی تھا مگر غلطی سے یہ سمجھ کر آفتاب غروب ہو گیا ہے، روزہ افطار کر لیا۔ ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ صحبت کرنے یا کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا بھی لازم ہوتی ہے اور کفارہ بھی۔ کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کریں یا 60 روزے متواصل رکھیں۔ اگر روزے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت کھانا کھلائیں۔ آج کل شرعی غلام یا باندی کہیں نہیں ملتی، اس لیے آخری 2 صورتیں متعین ہیں۔ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹتا نہیں، مکروہ ہو جاتا ہے: بلا ضرورت کسی چیز کو چبانا یا نمک وغیرہ چکھ کر تھوک دینا، ٹوتھ پیسٹ یا منجن یا کوئلے سے دانت صاف کرنا، تمام دن حالت جنابت میں بغیر غسل کیے رہنا، کسی مریض کے لیے اپنا خون دینا، غیبت یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، یہ ہر حال میں حرام ہے۔ روزے میں اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے۔ لڑنے جھگڑنے، گالی دینے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے: مسواک کرنا، سر یا مونچھوں پر تیل لگانا، آنکھوں میں دوا یا سرما ڈالنا، خوشبو سونگھنا، گرمی اور پیاس کی وجہ سے غسل کرنا، کسی قسم کا انجیکشن یا ٹیکہ لگوانا، بھول کر کھانا پینا، حلق میں پانی ڈالنا یا بلا قصد چلا جانا، قے آ جانا، سوتے ہوئے غسل کی حاجت ہو جانا، دانتوں میں سے خون نکلنے مگر حلق میں نہ جائے تو روزہ میں خلل نہیں آیا۔ وہ عذر جن سے رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے: بیماری کی وجہ سے روزے کی طاقت نہ ہو یا مرض بڑھنے کا شدید خطرہ ہو تو روزہ نہ رکھنا جائز ہے، بعد رمضان اس کی قضا لازم ہے۔ جو عورت حمل سے ہو اور روزے میں بچے کو یا اپنی جان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے۔ جو عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے، اگر روزے سے بچے کو دودھ نہیں ملتا، تکلیف پہنچتی ہے تو روزہ نہ رکھے، پھر قضا کرے۔ مسافر شرعی جو کم از کم 48 میل کے سفر کی نیت پر گھر سے نکلا ہو، اس کے لیے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ اگر کچھ تکلیف و دقت نہ ہو تو افضل یہ ہے کہ سفر ہی میں روزہ رکھ لے۔
بحالت روزہ سفر شروع کیا تو اس روزے کا پورا کرنا ضروری ہے۔ کسی کو قتل کی دھمکی دے کر روزہ توڑنے پر مجبور کیا جائے تو اس کے لیے توڑ دینا جائز ہے، پھر قضا کر لیں۔ کسی بیماری یا بھوک کی پیاس کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ جان کا خطرہ لاحق ہو تو روزہ توڑ دینا جائز بلکہ واجب ہے اور پھر اس کی قضا لازم ہوگی۔ عورت کے لیے ایام حیض میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ روزہ کی قضا، کسی عذر سے روزہ قضا ہو گیا تو جب عذر جاتا رہے تو جلد از جلد روزے رکھ لینے چاہیے۔ زندگی اور طاقت کا بھروسہ نہیں۔ قضا روزوں میں اختیار رہے کہ متواتر رکھے یا ایک ایک دو دو کر کے رکھے۔ اگر مسافر سفر سے لوٹنے کے بعد یا مریض تندرست ہونے کے بعد اتنا وقت نہ پائے کہ جس میں قضا شدہ روزے ادا کرے تو قضا اس کے ذمہ لازم نہیں۔ سفر سے لوٹنے اور بیماری سے تندرست ہونے کی بعد قضا لازم ہوگی۔ سحری، روزے دار کو آخر رات میں صبح صادق سے پہلے سحری کھانا مسنون اور باعث برکت و ثواب ہے۔ نصف شب کے بعد جس وقت بھی کھائے سحری کی سنت ادا ہو جائے گی، لیکن بالکل آخر شب میں کھانا افضل ہے۔ افطاری، آفتاب کے غروب ہونے کا یقین ہو جانے کے بعد افطار میں دیر کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، جب آبر وغیرہ کی وجہ سے اشتباہ ہو تو 2-4 منٹ انتظار کر لینا بہتر ہے اور 3 منٹ کی احتیاط بہرحال کرنی چاہیے۔ کھجور اور خرما سے افطار کرنا افضل ہے اور کسی دوسری چیز سے افطاری کریں تو اس میں بھی کوئی کراہت نہیں۔ تراویح، رمضان المبارک میں عشاء کے فرض اور سنت کے بعد 20 رکعت سنت موقع ہیں۔ تراویح کی جماعت سنت العلی الکفایہ ہیں۔ محلے کی مسجد میں جماعت ہوتی ہو اور کوئی شخص علیحدہ اپنے گھر میں اپنی تراویح پڑھ لے تو سنت ادا ہو گئی، اگرچہ مسجد اور جماعت کے ثواب سے محروم رہا۔ اور اگر محلے ہی میں جماعت نہ ہوئی ہو تو سب کے سب ترک سنت کے گنہگار ہوں گے۔ تراویح میں پورا قرآن مجید ختم کرنا بھی سنت ہے۔ کسی جگہ حافظ قرآن سنانے والا نہ ملے یا ملے مگر سنانے پر اجرت معاوضہ طلب کرے تو چھوٹی صورتوں سے نماز تراویح ادا کریں۔ اجرت دے کر قرآن نہ سنیں کیونکہ قرآن سنانے پر اجرت لینا اور دینا حرام ہے۔ اگر ایک حافظ ایک مسجد میں 20 رکعت پڑھ چکا ہے، اس کو دوسری مسجد میں اسی رات تراویح پڑھنا درست نہیں۔ جس شخص کی 2-4 رکعت تراویح کی رہ گئی ہو تو جب امام وتر کی جماعت کرائے اس کو بھی جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے۔ اپنی باقی ماندہ تراویح بعد میں پوری کرے۔ قرآن کو اس قدر جلد پڑھنا کہ حروف کٹ جائیں بڑا گناہ ہے۔ اس صورت میں نہ امام کو ثواب ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔